الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اللہ کی توفیق سے 27ویں پارے کے اہم نکات دیکھیں گے. 27ویں پارے میں سورۃ طور ہے، نجم ہے، قمر، رحمان، واقعہ اور حدید، یہ صورتیں ہیں. سورۃ طور ہے سب سے پہلے جو سورت مکی ہے، 4 سے 5 نبوی کے مابین تقریباً اس کا غالباً نزول ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے شروع میں چند ایک اہم حقائق بیان کر کے قیامت کی، یعنی وہ حقائق جو اسٹیبلش حقائق ہیں وہ بیان کر کے قیامت کی حقیقت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے. اور انداز کچھ یوں ہے کہ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. جس طرح یہ پچھلی 5 چیزیں برحق ہیں، ان کے ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے ہونے میں بھی اسی طریقے سے کسی کو کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ آپ لوگ اب شور کر رہے ہیں یا بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر مجھے بات کرنے دیں. یہاں پہ ایک بندہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھائیں کہ بھائی وہ باقی لوگوں کو ڈیل کر لے. ہر بندہ کھڑا ہو گیا بیچ میں. بیٹھ جائیں تھوڑی دیر. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی بات کی ہے کہ اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اولادیں اگر ان کے عمل تھوڑے سے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ ان کی اولادوں کو، چونکہ خوشیاں عمومی طور پہ کیسے ہوتی ہیں، یعنی ابھی عید آئے گی، لوگ عمومی طور پہ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں تو خوشیاں اکٹھے منائی جاتی ہیں، اکٹھے لوگ ہوتے ہیں. تو جنت میں بھی اگر کوئی والدین نیک اعمال کرنے والے تھے اور ان کی اولادیں ان کی اتباع کرتی ہیں، یا اولادیں نیک اعمال والی زیادہ آگے نکل گئی اور والدین تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں اگر جنتی ہیں تو ان کے درجات کا تو فرق ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے درجے والوں کو اوپر والے درجے کے ساتھ ملا دیں گے. یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. بغیر عمل کم کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے درجے والوں کو اپنے والدین کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین اور ملحدین کی بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے قرآن کریم بہت سفیشینٹ آپ کو دلائل دیتا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں اس اینگل سے. قرآن کیا کہتا ہے، جیسے چند ایک باتیں ذکر کروں گا، اس کو آپ خود بھی دیکھیے گا اس صورت کو. اس معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء. یا تو ملحد یہ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں سیکھا، ایم ہی پیدا ہو گیا. سنتے ہم نہیں سنتے؟ ام خلقوا من غیر شیء، یا ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چیزیں ایسے ہی پیدا ہو گئی ہیں. یا ان سے آپ پوچھیں ام هم الخالقون، انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. کتنی اہم دلیل ہے. یا تو چیزیں خود پیدا ہو گئی ہیں، یہ سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، یا یہ پیدا ہوگا کہ چیزیں خود نہیں پیدا ہوئی بلکہ ہم نے پیدا کی ہیں، یا یہ دعویٰ کریں. اور پھر کہا کہ انسان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کی کہ ام خلق السماوات والارض، یا ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں نے کی ہے. بل لا یوقنون، لیکن یہ جان بوجھ کے یقین نہیں رکھتے، یقین نہیں کر رہے کہ جب ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ آسمان، زمین، انسان، چیزیں، یہ ایسے حادثہ نہیں ہے، یہ پلان ہے. اور قرآن نے کہا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا کہ تم نے تقسیم کرنا ہے لوگوں کو؟ ایسا نہیں ہے. یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے ایسی جو چڑھ کے آسمانوں سے یہ خبریں لے کے آتے ہیں. ان کے علم کی محدودیت کو شو کیا کہ ایک بندہ جس کو اس پوری کائنات کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جو سوچ لیا ہے، یہ میری عقل جو کہتی ہے، یہ میرا فہم جو کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کو جب انسان کائنات پوری کو ایکسپلور کرنے سے، اس کو تسخیر کرنے سے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے ذات جو اس پوری کائنات کے بارے میں جانتی ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے. ان کے پاس تو اس ذات تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے کہ ہر چیز وہاں سے جا کے پوچھیں. تو وہ سیڑھی کیا ہے؟ وہ سیڑھی یہ قرآن ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اس کو جاننا
وہی بات ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس زندگی کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ بات کہا قرآن نے کہ ام لہم الہ غیر اللہ، یہ ساری چیزیں بیان کی، کچھ اور لسٹ بھی ہے۔ پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم بھی مکی صورت ہے، ابتدائی حصہ اس کا غالباً معراج کے موقع پہ تقریباً 1290 میں نازل ہوا، اور دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ ہجرت حبشہ کے بعد، یعنی دو اس کے پورشن ہے۔ شروع والا حصہ جو ہے وہ معراج کے موقع کا لگتا ہے، چونکہ اس میں معراج کی بات بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اسراء اور معراج کہتے ہیں نا، اسراء کا تذکرہ آپ نے چیپٹر 15 میں ورس 1 میں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وہاں پڑھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، آیات دکھائی۔ آیات سے یہ بات پتہ لگ رہی ہے اللہ کو نہیں دیکھا انہوں نے، بلکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ آیات کا مطلب یہ ہے، تو یہ گویا قرآن کریم نے اس طرف اس صورت میں اشارہ کیا ہے۔ پھر یہ صورت وہ پہلی صورت ہے نزولی اعتبار سے کہ جس میں سجدہ آیا سب سے پہلے، چونکہ مکی صورت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ گفت و شناس رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ عمومی طور پہ بڑی سوچ و بچار کے بعد ایک نظریہ اپنا بناتے ہیں، اور وہ تخیلاتی نظریہ ہوتا ہے، بس چل گیا کچھ دیر کے لیے، نہ چلا تو اسی جو ہے نا وہ سال میں ہی کسی نے اس کو اپوز کر دیا، کوئی نہیں تو 4 سال چل گیا، کوئی 10 سال نکل گیا، کچھ اس طرح کے فلسفی ہوتے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسفی نہیں سمجھنا کہ انہوں نے بیٹھ کے ایک دفعہ سوچا غار میں، ان کو ایک نظریہ ذہن میں آیا، انہوں نے کہا یار یہ نظریہ ہے، بلکہ یہ نبی وہ ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی خود نہیں بولتے، یعنی اپنی ذات سے سوچا ہوا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ وحی کے ذریعے ان کے اوپر نازل ہونے والی بات ہے جو آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس میں شک نہ کریں، ذو مرۃ فاستویٰ، لے کے آنے والا بھی انتہائی قوی قسم کا شخص ہے، یعنی جناب جبرائیل۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں سے چند ایک اہم نکات خلاصتاً ذکر کیے کہ یہ باتیں وہاں سے بھی سمجھ آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی کرنے والے ابا جان ہیں اور اس کی سزا بیٹے کو مل رہی ہے، یا غلطی کرنے والے بیٹا ہے اور اس کی سزا ابا کو مل رہی ہے۔ البتہ اپنی اپنی رسپانسبلٹیز میں جہاں تک انسان نے کوئی کمی کوتاہی کی ہوگی اس کا سوال ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بات آگے ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، بتائے گا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، یعنی انسان اگر دنیا میں پیسے 24/7 اس کی زندگی کا محور و مرکز یہ ہے کہ میں نے مال کہاں سے کمانا ہے، حلال حرام جو بھی جس طریقے سے اس نے اسی کو محور و مرکز بنایا ہے، تو پھر وہ مرکز اسی حساب سے اس کو دیا جائے گا نا۔ اگر کسی کا آخرت پہ نظر ہے اور دنیا اس کو ظاہری بات ہے وہ اس کو اس طریقے سے بیلنس کر کے چلنی ہے تو اس کو اور طریقے سے ڈیل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اس میں وہ اثارِ ثواب کا مسئلہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھیا قرآن میں تو تسی آئے کو کر صاحب 4 پارے میں دے دیو تو میں اپنے ابو نوں بخشوانے، بھائی میں کیوں دواں تانوں، میں کیوں اسے آئی فون دا جڑا نا ایئر ڈراپ آن کیتا ہے تسی آرام نال میرے کو لے جاؤ گے، ایویں نہیں ہوندا بھائی جان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میری محنت میرے ساتھ ہے، آپ کی محنت آپ کے ساتھ ہے، قرآن آپ نے خود پڑھنا ہے، میں نے خود پڑھنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت میں کروں اور آٹومیٹکلی آرام سے کسی اور کو چلے جائے؟ ہاں میری ذات کے اوپر کسی نے محنت کی ہے، میرے ابا نے، میرے اساتذہ نے، ان کو آٹومیٹکلی اجر ملے گا۔ میں بیٹھ کے یہاں پہ محنت سے کچھ پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، اس کا اجر آپ میں سے کوئی عمل کرے گا مجھے آٹومیٹکلی ملے گا۔ لیکن ایک بندے کا تعلق نہیں ہے تو وہ کیسے میرا عمل لے جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اللہ کے رول کے خلاف ہے۔ انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک بندے نے محنت نہیں کی اس کو آپ آگے کہیں جی 25 قرآن بخشا دے تو ہمیں بخش جائے گا، اور پھر ہو رہ کی گیا باقی، اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ یہ قرآن کریم کو اس انداز سے دیکھیے، پڑھیے۔ تو قرآن نے پھر آگے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس کی طرف انسان کا لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو خوش کرتا ہے، رلا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جہے ذات نے تمہیں خوشی دیتی ہے
وہ تو رولانا بھی جانتا ہے، یہ بات ہے اس میں۔ پھر یہ کہا کہ وہی اللہ کی ذات ہے، خلق الزوجین الذکر والانثى، جو مذکر اور مؤنث کو پیدا کرتا ہے، وہی وہ ذات ہے جو ایک نطفے سے انسان کو وجود بخشتا ہے، وہی وہ ذات ہے جو کسی کو غنی کر دیتی ہے اور کسی کو فقیر بنا دیتی ہے، وہی وہ ذات ہے جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، شعرا کی، لات منات عزا فلاں فلاں، یہ ان سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو گویا قرآن نے وہ ساری ان قوموں کو تباہ کرنے، وقوم نوح من قبل انہم کانوا هم اظلم واطغى، ان کو تباہ کرنے والی ذات بھی وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ قوموں کو لے کے جانا اور اگلی قوم کو لے کے آنا، لا آف ریپلیسمنٹ جو ہے، استبدال اقوام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں۔ یہ انسان کا اسی کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے۔ سورۃ قمر مکی صورت ہے، غالباً 790 میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں ابتدائی طور پہ معجزہ شق قمر جو ہے، یعنی جب مکہ والوں نے مختلف قسم کے معجزات کی ڈیمانڈ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو آپ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہماری آنکھوں میں اس نے جادو کیا ہے، ٹھیک ہے، سحر مستمر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں کہ جادو چونکہ ایک لمیٹائز ہوتا ہے نا، یعنی جتنے لوگ ہیں صرف اتنے لوگوں پہ ہو سکتا ہے، ایسے تو پوری کائنات دنیا میں ہو گیا جادو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی سفر سے واپس آتا تو اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ واقعی ہم نے بھی دیکھا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ بلکہ اس کی ایک اور تاریخی حیثیت بھی سننے کو ملی کہ کیرالہ میں، ہندوستان جب تھا اس وقت کیرالہ میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے جب چاند 2 ٹکڑے دیکھا تو اس نے بھی اسی طریقے سے ریسرچ کروائی کہ پوچھا کیا ہوا ہے ایسا دنیا میں، تو رسول تک پہنچے، وہاں پہ پہلی مسجد بھی بنی اس دور میں، آپ نے وسلم کے دور میں، وہ مسجد کہتے ہیں ابھی بھی موجود ہے۔ بہرحال اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شق قمر کا معاملہ ہے وہ واضح کیا گیا اور یہ اللہ کے وسلم کو معجزہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں اگر دیکھا جائے تو کچھ آیتیں ترجیح ہیں جو بار بار لوٹتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تو کوئی ہے جو اسے سمجھے، سیکھے، پڑھے، سمجھے، اپنی زندگی میں ڈھالے۔ قرآن کریم آسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کئی طریقوں سے آسان بنایا ہے۔ واقعاتی انداز قرآن کا، یہ اس کی آسان ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن کا تصریف آیات، بار بار ایک جیسی آیات کا مختلف الفاظ میں ریپیٹ ہونا، یہ قرآن کو آسان بنانا ہے۔ قرآن کی حلت و حرمت کے عام اور سادہ اصول آسان اور فہم ہیں۔ چند ایک اہم آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، چند ایک اہم آیتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس پہ قرآن کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر جو ایکسپرٹ ہیں اس کے، چونکہ نالج انٹیگریشن ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ڈومین میں کچھ کر لیا اور اس کے مطلب یہ ہے کہ باقی ڈومین میں آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ بہت قابل ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک ڈومین میں ایکسپرٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ڈومین کی ABC اس کو آتی ہے۔ سمجھتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، مدارس میں بھی جب پڑھاتے ہیں اگرچہ ایک چیز میں تخصص کرواتے ہیں لیکن جب ابتدائی جو کلاسز ہوتی ہیں، ابتدائی جو سیمیسٹرز ہوتے ہیں، اس میں انٹیگریشنز ہوتی ہیں چیزوں کی کہ یہ بھی پڑھیں، یہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، چونکہ یہ آگے جا کے ملتے ہیں۔ تو قرآن کریم بھی اسی طریقے سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تاریخ ہے، عربی ہے، نحو ہے، صرف ہے، چیزیں ہیں، تو وہ جو جہاں پہ وہ اس کی انٹیگریشن ہے چیزوں کی، وہاں پہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اہل ذکر سے آپ سوال کریں اگر آپ کو ایک بات کا علم نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے۔ سورہ الرحمن مکی صورت ہے، 4 سے 590 میں اس کا نزول ہے۔ اس کے اندر ایک خاص وزن، خاص شگفتگی اور جس طریقے سے شاعرانہ ایک کلام کی صورت ہوتی ہے اس کے اندر وہ آپ کو ایک خاص انداز نظر آتا ہے جو نون کے ساتھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن اللہ کی بہترین صفت کا نام ہے، علم القرآن اللہ کے بہترین کلام قرآن کریم ہے، اللہ کی بہترین تخلیق انسان ہے اور اس تخلیق کو دی گئی بہترین صلاحیت انسان کی زبان ہے جو جس کے ذریعے وہ کلام کرتا ہے، بیان۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک آیت ترجیح بار بار لوٹتی ہے جو مور دین 30 ٹائم ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں مخاطب دونوں اقوام کو کیا ہے، یعنی جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، کہ اے جن و انس کی جماعت تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا،
بے شک وہ سمندروں کی صورت میں ہے، سمندروں کے اندر کی صورت میں ہے، مشرق و مغرب کی صورت میں ہے، اور شمال و جنوب میں زمین کی اندر جو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کا ذکر کیا، اور پھر جنت و جہنم کا ذکر کیا۔ اس کے بعد بھی کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر انسان کی زندگی کا ایک معاملہ بیان، کل من علیہا فان، ہر شخص نے فنا ہونا ہے، باقی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف بقا اللہ کی ذات کو ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس کے لیے جنتان ہے۔ تو وہ قرآن کریم نے اس کے اندر بار بار ذکر کیا ہے اور بتایا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک رول یہ ہے کہ انسان کو احسان کا بدلہ احسان تو کم از کم کرنا چاہیے، کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، ایک بندہ کسی کے ساتھ اچھے انداز سے یا اس کا رابطہ اچھا ہے، تو دوسرے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس قدر احسان لازمی کرے، اس سے بہتر کر سکے تو ویری گڈ، لیکن کم از کم اتنا کرنا اس کا حق ہے۔ تو یہ قرآن نے اس رول کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، 5 سے 6 نبی کے درمیان اس کا نزول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات کہی تھی کہ مجھے کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس میں سے یہ واقعہ بھی ہے، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ پہلا جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور پھر فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ اس میں سے یہ 2 گروہ جو ہیں، سابقون السابقون اور المیمنہ والے جو گروہ ہیں، یہ دونوں جنتی ہیں، اور اصحاب الشمال والا جو گروہ ہے یہ جہنمی ہے۔ اور سابقون السابقون کو ذکر کر کے کہا جو ہر کام میں سبقت لے جانے والے، ایکسلنسی کے ساتھ کام کرنے والے، آگے بڑھ کے کام کرنے والے۔ ثلۃ من الاولین، یہ پہلے ادوار میں زیادہ لوگ ہیں، وقلیل من الاخرین، بعد کے لوگوں میں یہ کم موجود ہوں گے، چونکہ وہ اس طریقے سے جذبہ ایمانی بھی، تو ان کے جنت کا جو ماحول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور دوسرا جو گروہ ہے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی۔ ان میں کہا کہ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے بھی بہت ہوں گے، اور وثلۃ من الاخرین، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 2 گروہوں میں سے کر دے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ان کا تو کیا جو ہے نا برا حال ہوگا۔ پھر وہ ان کی جہنم کے سارے مناظر بیان کیے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، جو کہ ان کے اعمال ایسے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طریقے سے یعنی مشرک اور ملحد قسم کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑی توجہ دلائی ہے۔ کتنے دلائل ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے اس سپم، اس نطفے کو دیکھا ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو؟ قرآن کہتا ہے اب مجھے یہ بتاؤ اگر تمہیں پتہ ہے اس کا، اانتم تخلقون، تم نے اس کو پیدا کیا، یا ام نحن الخالقون، یا ہم نے پیدا کیا اسے؟ اس پورے پروسیس سے، اس پوری فیلڈ سے جو انسان گزرتا ہے، کیا انسان کر سکتا ہے وہ؟ آپ کہنے پہ تو کہہ دیں گے خود بخود ہوا ہے، ہر چیز آپ کی تو خود بخود ہی ہوگی نا ہر چیز۔ تو قرآن یہ کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اس کی پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا، اور قرآن نے اس کو ذکر بھی کیا۔ پھر قرآن نے کہا افرأیتم ما تحرثون، یہ بتاؤ کہ وہ جو کھیتیاں تم دیکھتے ہو، تم درخت دیکھتے ہو، یہ بتاؤ کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ تم نے ان کو اگایا یا ہم نے اگایا؟ ان سے تم کتنا کتنا فائدہ لیتے ہو؟ اور پھر قرآن کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو یہ تم نے پیدا کیا ہے؟ یہ بھی خود بخود ہو گیا، سارا کچھ ایویں ہو رہا ہے خود بخود، یہ تم نے پیدا کیا ہے؟ یا انزلتموہ من المزن ام نحن المنزل، یا ہم نے اسے نازل کیا ہے؟ اور پھر قرآن کہتا ہے افرأیتم النار التی، جس آگ کو جلا کے تم اپنے کھانے شانے بناتے ہو، یہ بتاؤ کہ انتم انشأتم شجرتہ، یہ درخت جس کے ذریعے تم آگ جلاتے ہو یہ تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ یعنی گویا قرآن کریم بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو دلائل ہیں اس کی موجودگی کے، اس کی طرف پوری بھرپور توجہ دلاتا ہے۔ اس کے بعد صورت حدید ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، اس میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ، حدید آپ کے لیے اتارا ہے، لوہا اس میں بہت سے تمہارے لیے فائدے ہیں، اور یہ اتارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی آسمان سے مراد اوپر سے کسی ستارے سیارے، اس کی پوری تھیوریز ہیں کہ کیسے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں ہمارے لیے بنایا۔ اس صورت میں زندگی کی حقیقت کو بڑے احسن انداز سے واضح کیا گیا کہ انسان کی زندگی کے ابتدائی ایام لعب، کھیل کے ہوتے ہیں، جس میں
انسان کو ایسے سمجھیں کہ جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، یعنی جس میں انسان شوق سے کھیل رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، وہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی کھیل رہا ہوتا ہے. ابتدائی ایام ایسے ہوتے ہیں، 1-2 سال بچوں کو آپ دیکھیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ لہو انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. اور وہ لہو یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان ان چیزوں کو کھیلنا، ان چیزوں کے ساتھ اپنا دل لگانا پسند کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آتا ہے، یعنی مزے کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈوپامن انسان کا انکریز ہوتا ہے. تیسرا پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا محور و مقصد زینت بن جاتا ہے، یعنی خوبصورت وال سونے ہونے، وال نہیں کٹاؤ ابو میرے، بچے رونے لگ جائیں گے، بڑے کئی ایسے پف ادھر سے مارے ادھر سے مارے 2-2 گھنٹے شیشوں کے آگے. تو یہ زینت کا ایک ٹائم ہوتا ہے انسان کا، بس ایسا پیک ٹائم ہوتا ہے، کہتا ہے یار بس نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو قرآن کہتا ہے اس کے بعد ایک لمحہ آتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر ایک وقت آتا ہے انسان فخر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے کو اے تھوڑے کو اے نہیں، تھوڑے کو او کو اے میرا خاندان ہے، میرا بھرا ہوتے تھوڑا ابو تھے، میرے ابو تھے فلاں ہے. ایک آپس میں ایک تفاخر کی کیفیت جو ہے وہ انسان میں جنم لیتی ہے. یہ بھی زندگی کا ایک لمحہ ہوتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر انسان کثرت اولاد کی ایک دوڑ ہوتی ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی سیونگ ہے، اتنا فلاں ہے، یہ میں نے خرید لیا، ان نے مکان بنا لے ہے، بیچارہ چل رہا ہے، دیکھو مکان ہی نہیں بنا سکیا، اتنی بڑی عمر ہو گئی، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا. زندگی کا محور آئینہ چیزیں دیکھنے کا وہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس سارے سینیریو کے اندر قرآن کہتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے. پھر اس کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ایک فصل کی حالت ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے لے جاتا ہے، اس بندے کو بھی لے جاتا ہے. باقی عیش بعد والے کرتے ہیں لیکن اس کا اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں. یہ قرآن نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو انسان کا تقدیر پہ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ انسان کو جب کوئی چیز مل جائے تو پھر اس پہ فخر نہ کرے، غرور اور تکبر نہ کرے، اور اگر کوئی چیز اسے نہ ملے تو اس پہ افسردہ نہ ہو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو تمہیں دے دیا ہے اس پہ پھر تم ایسا نہ کرو کہ بھائی پھولے نہ سماؤ. کسی کو کوئی ہاتھ لگائے تو تمہارے کپڑے میلے ہوتے ہوں، تم کہو کہ تمہارا تو اسٹیٹس نہیں ہے میرے ساتھ بیٹھنے کا، who are you؟ تو آپ اس طرح کر کے باتیں کرتے ہوں. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو آپ انتہائی افسردگی والی، انتہائی ایسی کیفیت والی، جبکہ آپ کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو اور پھر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ پتہ نہیں یار آپ نے کچھ نہیں کمایا، تو آپ نے ایمان نہیں کمایا اصل میں. تو یہ وہ ایمان کی کیفیت ایسی ہے کہ مل جائے الحمدللہ، فخر نہیں، تکبر نہیں، نہ ملے تو کوئی افسردگی نہیں ہے، الحمدللہ ہے تب بھی. یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کی ایمان کی ہونی چاہیے. اور پھر آخری بات قرآن نے کہا کہ یہ جو دین کے معاملے میں ان لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا ہے کہ کہیں کہ ہم نے تو دنیا میں کچھ کرنا نہیں ہے، یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے ان کے لیے نہیں لکھا تھا، یہ انہوں نے خود. اسی طریقے سے ہم نے اپنی سوسائٹی میں کچھ ایسے امور کریٹ کیے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہے کہ یار یہ کرنا ہے تم نے، اور ہم نے اپنے اوپر وہ بوجھ ڈال لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں نے اپنے اوپر جو بوجھ ڈالے ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کم کر دے. یہ آنے کا آپ کا ایک مقصد ہے. تو ہم نے بھی اسی طریقے سے بہت سے بوجھ اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے. ہمیں ان بوجھوں کو ہٹا کے صحیح معنوں میں قرآن و سنہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی آج کا پیغام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.